مکہ میں 13 سال تک ظلم سہنے کے بعد بھی مسلمانوں کو چین نہ لینے دیا گیا۔ مدینہ پہنچنے پر بھی قریش نے دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں یہاں بھی ختم کر ڈالیں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اجازت دی جاتی ہے ان مظلوموں کو جنگ کی کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام نے پہلی بار تلوار کو اٹھانے کی اجازت دی، مگر صرف ظلم کے جواب میں، حق کے قیام کے لیے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ مکہ میں مسلمانوں پر مظالم، مارنا، جلتے پتھروں پر لٹانا، معاشرتی بائیکاٹ، ہجرت کے بعد بھی قریش کی دھمکیاں، ہم مدینہ آ کر تمہیں ختم کر دیں گے، اس جیسی دھمکیاں۔ اب خطرہ 3 طرف سے تھا: قریش مکہ، نمبر 2 مدینہ کے یہودی باطنی دشمن، نمبر 3 منافقین آستین کے ساتھ۔ اللہ نے پہلی بار قتال کی اجازت دی۔ مقصد اس قتال کا محض جنگ نہیں بلکہ حق کا قیام تھا۔ نماز، زکوٰۃ، نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا۔ ابتدا میں یہ اجازت صرف قریش کے خلاف تھی، بعد میں دائرہ وسیع ہو گیا۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے رضاکار پہرہ دار مقرر کیے، خود بھی شامل ہوتے۔ راستوں کی نگرانی کے لیے گشت کرنے والے دستے روانہ ہوئے۔ کبھی قریش سے جھڑپ بھی ہوئی، اطراف کے قبائل سے دوستی اور معاہدے کیے۔ بنی زمرہ، بنی مدلج، جہینہ وغیرہ، ان سے معاہدے کیے، دوستیاں کی تاکہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ 2 ہجری جمادی الاخر میں قریش کے سردار قرظ بن جابر نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب وادی صفوان تک اس کا تعاقب فرما کر پہنچے، مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ بعد میں یہی قرظ ایمان لے آیا اور فتح مکہ کے موقع پر شہید ہوا۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ قریش باز آنے والے نہیں، لہذا مسلمانوں نے مزید حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ جہینہ وغیرہ، ان سے معاہدے کیے، دوستیاں کی تاکہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ 2 ہجری جمادی الاخر میں قریش کے سردار قرظ بن جابر نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب وادی صفوان تک اس کا تعاقب فرما کر پہنچے، مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ بعد میں یہی قرظ ایمان لے آیا اور فتح مکہ کے موقع پر شہید ہوا۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ قریش باز آنے والے نہیں، لہذا مسلمانوں نے مزید حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیے۔